बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है और ऐसा कुछ चल रहा है कि जो समझ में फ़िलहाल नहीं आ रहा। यानी एक घने बादल से छाए हुए हैं और उस बादलों के नीचे क्या है, पहाड़ी है या खूबसूरत शहर है या आबशार है या नदियाँ हैं या समंदर है, फिलहाल कुछ पता नहीं है। पर पता है तो इतना है कि इन बादलों के नीचे कुछ है। तो आज जो तनाव महसूस हुआ, यानी आज का मतलब गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 3। तो इस वक्त ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता रोज़ हो चुका है। तो काफ़ी टाइम मुझे आज रिकॉर्डिंग में इसलिए लगा कि मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, राब्ते कर रहा था दोस्तों से इधर-उधर। ताहम फ़िलहाल सिर्फ यही है कि कुछ है। कुछ इसलिए है कि आज जो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो हुई जो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुबह-सुबह, वो हुई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब, वज़ीर ख़ज़ाना गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर ख़ज़ाना आज़ाद कश्मीर की। और उन्होंने एक ही उनकी रट थी कि हमें एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हमारे पैसे दिए जाएँ। और ये रट और ये जिस उनका लबो लहजा, और ऐसा लग रहा था जैसे उनका सब कुछ जो है ना, एक डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है ना, जब आप समझते हैं कि आपके जो दुश्मन है उनके पास कुछ नहीं है और आपको उनसे कुछ लेना है, तो आप दबाव डालते हैं कि जी नहीं, कुछ भी हो जाए हमें तो चाहिए। तो आज इनके बिहेवियर में ऐसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और उस दुश्मनी की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल पाकिस्तान को ये कीमत ऐसे ही चुकानी पड़ रही है जैसे आपको याद होगा कि चंद माह पहले अपना साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने वज़ीर ख़ज़ाना अपना केपी और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब को फ़ोन करके कहा था कि आईएमएफ को खतूत लिखो कि पाकिस्तान को कर्ज ना दे और इनको जो आईएमएफ प्रोग्राम में शामिल ना किया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनको स्पेशली कहा गया कि आपके आईएमएफ में अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, तो आपके कंट्री मैनेजर आपका दोस्त है, आप उनको कहें। नाज़रीन, ये जो फ़ोन कॉल थी, मतलब आपको याद होगा कि वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब उस वक़्त पूछ रहे थे कि सर, इससे कोई रियासत को नुकसान तो नहीं होगा? अब इस सवाल के जवाब में शौकत तरीन का जो जवाब था, वो एक ऐसे शख्स का था, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को इस तरह के अलक़ाब से नहीं नवाज़ा, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि पहली मर्तबा किसी को इस लक़ब से नवाज़ूँ कि ये जो शौकत तरीन का जवाब था, वो जवाब एक गद्दार इब्ने गद्दार का था। यानी एक ऐसे शख्स का था जो चाहता था कि इमरान खान की इज्जत पे, इमरान खान के हवाले से, मतलब मुल्क डूबता है तो डूब जाए, मुल्क डिफॉल्ट करता है तो कर जाए, तबाही आती है तो आ जाए, इमरान की इज्जत ऊपर होनी चाहिए। तो इमरान की इज्जत को बचाने के लिए इन्होंने मुल्क के वकार को दांव पे लगाया, मुल्क की मईशत को दांव पे लगाया, मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया था। और आज बड़ी ढिठाई से, मतलब मैं इनकी आंखों में शर्म भी नहीं देख रहा था, मुझे हया भी नजर नहीं आ रही थी। मतलब इन लोगों की नजर में, मैंने जैसे अक्सर कहता हूँ ना कि सियासत जो है वो बड़ी बेरहम सफाक होती है और उसके सीने में दिल नहीं होता। और आज मैं इन लोगों की आंखों में देख रहा था कि ये तो, इनकी आंखों में तो मुझे इंसानियत भी नजर नहीं आ रही थी। जानवर भी होता है ना, उसको भी अपनी जमीन से प्यार होता है। जिस खित्ते में वो रहता है उसको अपनी एक जागीर बना लेता है, उसको अपनी दुनिया बना लेता है, उसको अपना वतन बना लेता है। लेकिन ये, इनको आज तक ये समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान इनका मुल्क है। बहरहाल आज इन्होंने जो गंद किया सो किया। उसके बाद नाज़रीन दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इमरान खान की, और आपको याद होगा कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इमरान खान बहुत मतलब शदीद दबाव में नजर आए थे। और दबाव उनकी जो है वो चेहरे से दिख रहा था, महसूस हो रहा था, दबाव साफ नजर आ रहा था। एक तो वो दबाव उन पे था कि उन्होंने, जाहिर है कि आपको याद होगा कि उन्होंने 26 नवंबर को ऐलान किया था और कल 13 दिसंबर है, और उन्होंने जो है वो चंद दिनों में असेंबलियां तहलील करनी थी, उनको असेंबलियों से बाहर आना था और उनको रेजिग्नेशंस देने थे। अब ना तो वो रेजिग्नेशन दे पा रहे हैं, ना तो वो असेंबलियों से बाहर आ पा रहे हैं, और ना ही हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए अपने दरवाजे खोले हैं।
اسٹیبلشمنٹ کے دروازوں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو لکھا ہوا ہوگا ایبسلیوٹلی ناٹ. اور اگر آپ ان کے فون کے نمبرز پہ آپ کال کریں گے تو وہاں باقاعدہ آپ کو محسوس ہوگا، آواز آئے گی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال آپ کے لیے میسر نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت عمران خان شدید دباؤ میں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ جو کیا ہے وہ کر گئے ہیں پرویز الہی صاحب. اور دوسرے لفظوں میں بھلے وہ ان کی پی ٹی آئی کا ہے، لیکن محمود خان جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ بھی عمران خان کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہے. اور متفق نہیں ہے شاہ محمود قریشی، اور متفق نہیں ہے اسد عمر، اور متفق نہیں ہے فواد چودھری، کیونکہ ان کے پاس جو تھیوری ہے اس تھیوری میں ایک دم ہے، اس فلسفے میں دم ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت ظاہر ان کی ہوگی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہاں پہ ہوگا اور سب کچھ ان کے پاس ہوگا. اور کل اس وقت ہمارے پاس جتنی نشستیں ہیں، کل کو اگر ہم ضمنی انتخابات میں چلے جاتے ہیں یا پھر اوورال پنجاب اسمبلی کے دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں اور یا خیبر پختونخوا کے ہوتے ہیں، اور دونوں جگہ ہمیں شکست ملتی ہے اور ہم اتنی نشستیں نہیں لے پاتے کہ ہم حکومت بنا سکیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور اگر پھر یا دوسرا یہ کہ اگر ہم نے پھر انہی صوبوں میں آ کے حکومت بنانی ہے تو پھر اب کیا؟ تو ناظرین، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جس طرح میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ اپنا چودھری پرویز الہی نے جس طرح خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے صرف اپنے 2 حلقوں یعنی 2 اضلاع کے لیے، ایک جو ضلع تھا گجرات، ایک منڈی بہاؤدین، تو ان کے لیے مجموعی طور پر 120 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کی مد میں منظور کیے ہیں، صرف ان 2 اضلاع کے لیے. اور باقی جو جو ان کے جو دیگر اراکین اسمبلی ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ مجموعی طور پر جو اس وقت تک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ 27 ارب روپے ہیں. تو 27 ارب روپے دیگر جو یہ وہ اراکین اسمبلی ہیں جن کا تعلق آف لیگ سے نہیں ہے، یہ وہ اراکین اسمبلی ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو فارورڈ بلاک بنائیں گے. اور ان لوگوں کو یہ ترقیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اور ہارس ٹریڈنگ اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نیچے سے انڈے نکلتے جا رہے ہیں، اور لوگ انڈے نکال کر لے جا رہے ہیں، اور یہ اوپر گھونسلے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے نیچے سب کچھ ان کا ہے. تو بھائی اب تمہارے پلے کچھ نہیں پڑا، فارورڈ بلاک بن چکا. کیونکہ ناظرین، میں اس سے پہلے والے بلاک میں آپ کو واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں اب شروع ہوتے ہیں، فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، منصوبے شروع ہوتے ہیں، تو کم سے کم یہ جو کرنٹ جو فائنینشیل ایئر چل رہا ہے اس کے اختتام تک یہ منصوبے مکمل نہیں ہوں گے. اور تب تک ظاہر ہے کہ یہ اراکین اسمبلی جو ہیں یہ اگر مستعفی ہوتے ہیں تو پھر اس کا کریڈٹ کوئی اور لے جائے گا، اور پھر یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور شاید نیکسٹ ٹائم ان کو ٹکٹ ملے بھی کہ نہ ملے. تو اس لیے انہوں نے اس وقت ایک رسک لیا ہے. اور بہرحال عمران خان کو آج کی جو پریس کانفرنس تھی، یعنی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس، اس سے گزشتہ روز کی پریس کانفرنس، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کر رہے ہیں، ان کو امر بالمعروف سکھا رہے ہیں، اور ایسے شخص کو سکھا رہے ہیں جو حافظ قرآن ہے، اور اللہ رب العزت نے جس کے دل کو قرآن سے منور کر لیا ہے، اور جو کسی برے فعل میں شامل نہیں ہے، ملوث نہیں ہے، اور وہ چیز اس معصومیت ان کے چہرے سے بھی جھلکتی ہے. تو ان کو جو ہے وہ امر بالمعروف سکھا رہے تھے. اور میرے خیال میں وہاں سے جب ایبسلوٹلی ناٹ آیا ہے تو عمران خان بہت پریشان ہے، اور بہت زیادہ پریشانی آج حکومت کے چہرے پر بھی نظر آئی. یعنی آج یہ اندازہ کریں کہ مریم اپنا وزیر اعظم صاحب، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات، وزیر قانون، اور احسان اقبال صاحب وفاقی وزیر ہیں، لیکن میں نہیں جانتا اس وقت کہ ان کے پاس کون سی وزارت ہے. تو تاہم اتنے سارے وزراء نے مل کے آج اتنی بڑی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں ہم نے جو اس کا جو مکمل طور پر جو لبے لباب تھا وہ یہ تھا کہ ہم ریاست پر سیاست قربان کر کے آئے ہیں، اور ہم سیاسی اثاثہ اس لیے ہم نے داؤ پر نہیں لگایا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ 6-8 ماہ میں چلتا کر دیا جائے گا. تو اس لیے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان ایک پتھر دل محسن کش شخص ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور انتخابات جو ہیں وہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتے. تو ناظرین، عمران اپنا حکومت کا یہ 2 ٹوک موقف تھا، اور 2 ٹوک موقف تھا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا، کہ انہوں نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایشیا ترقیاتی بینک سے اتنے پیسے آ چکے ہیں، سعودی عرب سے اتنے $400 ارب آ رہے ہیں، اور چین سے اتنے آ رہے ہیں. اب بہرحال آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ جلدی آ جائے، کیونکہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں
ان میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے، تو اللہ کرے کہ ایسی سچویشن نہ بنے۔ تو اس پریس کانفرنس کے دوران آپ ان کے چہروں کو اگر ریکال کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور اگر آپ کے پاس سیل فون ہے اور آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کو سرچ کر کے اگین سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں۔ اطمینان نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک مزاحمتی سیاست کر رہے ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک وہ مطلب ایک ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، یعنی آئی ڈونٹ نو کہ ریٹیلیٹ کا لفظ میرے لیے کہنا صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کو جواب دینا چاہ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کو پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ اب یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ یہ اپنی جگہ پر سوال ہے، اور لیکن کی جو میں نے بات کی تھی وہ لیکن یہ ہے کہ یہ پھر سب کچھ کس کے لیے ہے؟ کیا مطلب اگر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کوئی اور کھیل کھیل رہی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نیا کھیل شروع کر دیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حکومت کے چہرے پہ تناؤ کیسا، یہ دباؤ کیسا، یہ سٹریس کیسا، جب سب کچھ ٹھیک ہے اور مالی حالات بھی ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان سری لنکا نہیں بننے جا رہا، اور پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، پیٹرولیم پرائسز آپ 20 25 30 روپے نیچے کرنے جا رہے ہیں، اور نواز شریف آمد پیکیج بھی دینے جا رہے ہیں، اور اب رمضان پیکیج کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب مجھے ایک بات بتا دیں کہ وہ چور کہاں جس کی داڑھی میں تنکا ہے؟ تو بہرحال اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب سا سچویشن ہے، اور جس طرح ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جنرل فیض صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ جب عمران خان نااہلیت کا جو معاملہ ہے وہ جب قریب پہنچے گا تو وہ پارٹی قیادت یعنی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر کے پارٹی سنبھال لیں گے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جس کی داڑھی میں تنکا ہے وہ چور کہاں ہے؟ آخر وہ چور کہیں تو بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ چور کہیں نہ ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف یعنی عمران خان کی نااہلی سمیت 5 کیسز کی سماعت ہونی تھی، اور 5 کے 5 کیس ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ نیکسٹ ان کی ہیئرنگ کب ہوگی فی الحال کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ اچانک کیوں ہو گیا؟ کیوں کیسز ڈی لسٹ ہو گئے؟ کیوں لسٹ چینج کر دی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص مقصد ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ کچھ تو ہے کہ حکومت پریشان ہے، کچھ تو ہے کہ عمران خان پریشان ہے، کوئی تو چیز ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح بات نکلی افواہوں کی، تو ایک افواہ یہ بھی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اپنا سنبھالنے آ رہے ہیں کہ جیسے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، پرویز خٹک اور دیگر ایک لمبی قطار لگی ہوئی پارٹی قیادت سنبھالنے کے لیے، تو وہ جیسے ان کو اسپیس دے دیں گے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، وہ کیسے اسپیس دے سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ناظرین کہنے کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس نے ہمیشہ جو ہے وہ سازشیں بنی، جس نے ہمیشہ سازشوں کے جال بنے، جس نے ہمیشہ وکٹمائزیشن کی، جس نے ہمیشہ ڈکٹیشن دی، جس نے ہمیشہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کیا، جس نے ہمیشہ سیاسی پارٹیوں کو ڈکٹیٹ کیا، جنہوں نے ہمیشہ کبھی جنجو لیگ بنائی، کبھی کاف لیگ بنائی، کبھی نون لیگ بنائی، کبھی پیپلز پارٹی بنائی، کبھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنائی، اور کبھی مطلب جنرل اسلم بیگ نے بھی تو ایک پارٹی بنائی تھی نا، اس کا کیا ہوا؟ تو جنرل صاحب آپ اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو جب سلوٹ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اور پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، تو پھر آپ پالیٹکس میں آپ آ رہے ہیں، اور پالیٹکس میں تو آپ کو گالیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ پالیٹکس میں آپ کو میر جعفر، میر صادق بھی کہا جائے گا، پالیٹکس میں آپ کو غدار بھی کہا جائے گا، اور غدار ابن غدار بھی کہا جائے گا۔ آپ کو جو ہے وہ جو اپنا ہوتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی جوڑ توڑ، آپ کو جوڑ توڑ کرنی پڑے گی، آپ کو گرنا پڑے گا۔ جہاں عاصم منیر صاحب کو آپ سلوٹ نہیں کر سکتے تھے، وہاں عمران خان کو آپ کو سر کہنا پڑے گا۔ سر اس لیے کہنا پڑے گا کہ ان کی پالیسیز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اور جس طرح وہ کہیں گے آپ کو کہنا پڑے گا جی سر، یس سر، اوکے سر، فائن سر۔ او بھائی، آپ ساری زندگی آپ نے سر کہلوانے کے عادی ہیں۔ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں جب آپ ٹیبل کے اس طرف تھے، اور اس وقت آپ ٹیبل کے اس طرف نہیں ہیں، اب آپ ٹیبل کے اس طرف چلے گئے ہیں۔ تو ٹیبل کے اس طرف میں اور اس طرف میں فرق کیا ہے، یہ آپ کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔
आपको पता लग जाएगा। हैरत की बात है ना कि जब कल कमर जावेद बाजवा साहब इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और आज उसका अपना ही इदारा और उसी का दिफा करने के लिए तैयार नहीं है, और एक शख्स मुसलसल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालम गलौज कर रहा है, उसके खिलाफ तौहीनामे ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, और इदारा उसका दिफा नहीं कर रहा, उसके हक में सामने नहीं आ रहा, और इमरान खान को खुल के शटअप कॉल नहीं दे रहा। आप कौन होते हैं भाई? जब इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दे दिया, फैसला आ चुका, फैक्ट फंडिंग रिपोर्ट सामने आ चुकी, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत ने डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं भिजवाया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि शौकत तरीन की गद्दारी सरेआम पकड़ी गई, वज़राए खजाना को वो फोन करते पकड़े गए, तो इस वक्त क्या हुआ? हथकड़ी लगी, उसको बंद कर दिया गया। हाँ, आजम सवाती को तो आप बंद कर सकते हैं। जाहिर है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी पीटीआई का गुनाह भी उसने किया था और पूरे पाकिस्तान का गुनाह भी उसने किया था, और सारी पॉलिटिक्स जो थी वो उसी के गिर्द घूमती थी और उसी ने सब कुछ किया था। अफसोस की बात है, बाकी सब कर रहे हैं, वो सबको माफ है। एक आजम सवाती ने एक ट्वीट कर दिया तो उस पर एक इदारे का वकार इतना मजरूह हो गया कि उस शख्स को आपने फुटबॉल बना दिया है। मैं उसको अच्छा नहीं समझता, वो अच्छा शख्स नहीं है। उसने जो गरीबों के साथ किया मैं जानता हूं, वो एक अच्छा शख्स नहीं है। उसकी जबान अच्छी नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसका फिक्र अच्छा नहीं है, उसका लीडर अच्छा नहीं है, उसकी पार्टी अच्छी नहीं है। पर मैं क्या करूं, जो गलत है वो गलत है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह की अमान।